السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام حسن سیرت میں ہوں اکرم حریری۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ رکھیں گے جس میں ہمارے 7 قسم کے رویوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو گویا آج کے موضوع کا عنوان ہے حدیث میں مذکور 7 قسم کے افراد جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رویے اس روایت میں مذکور ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، ہماری سیرت کو نکھاریں اور اس کے مطابق بنا دیں، تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہم بہترین نمایاں فرد بن سکیں۔ تو اس روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوما لا ظل الا ظلہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کسی قسم کا سایہ نہ ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ کریم اپنے 7 بندوں کو اس عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو ناظرین محترم، قیامت کے احوال کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہے، اپنے والدین سے، اپنی دادی اور نانی سے، سٹوریوں کے ذریعے سے، اساتذہ سے۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، خوفناک ہوگا، پریشانیوں والا ہوگا، اور تمام کی تمام امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری دن تک آنے والے لوگ ایک چٹیل میدان میں ہوں گے، کوئی سایہ نہ ہوگا، انسان اپنے گناہوں کے بلبوتے پر سورج کی گرمی میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور ایسے حالات میں جب سایہ نہ ہو اور سائے کی اشد ضرورت ہو، ہم ملتان کے رہنے والے یا گرمی کے علاقوں کے رہنے والے لوگ اس چیز کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج کی تپتی شعاعیں ہوں اور ہم سائے کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، تو اس موقع پہ اللہ اپنے عرش کا سایہ تمام لوگوں میں سے لوگوں کو چن چن کر عطا فرما دے، تو اس سے بڑا اعزاز اور اکرام ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس میں پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ امام عادل، وہ فرماروا، وہ صاحب حیثیت انسان جو لوگوں میں انصاف کرنے والا ہے۔ انصاف کس طرح کہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق وہ ہمیشہ انصاف سے کام لیتا ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے اے دلو کہ لوگوں میں انصاف کیجیے، ہوا اقرب للتقوی، اور انصاف کرنا ہی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو یقیناً ہم انصاف کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ رب العزت کے قرآن حکیم نے انصاف کرنے والے لوگوں کی بڑی صفات کا تذکرہ فرمایا، اور سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ انصاف کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن۔ اللہ قیامت کے دن اپنے دائیں جانب انصاف کرنے والوں کو نور کے ممبروں پر، نور کے صوفوں پر جلوہ افروز فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں جگہ ملے، اربوں انسانیت ایک میدان میں ہوگی، تپتی ہوئی دھوپ میں ہوگی، اور اس میں اللہ کے کچھ بندے اللہ کے عرش کا سایہ انجوائے کر رہے ہوں گے، تو یہ بڑی شان والا معاملہ ہے۔ ہاں، یہ رویہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ اگر یہ قباحت، نا انصافی والی، انصاف مہیا نہ کرنے والی، ظلم اور زیادتی کرنے والی اگر ہماری عادت کا حصہ ہے تو ہم اس کو نکال کر کے باہر پھینکیں۔ دوسری صفت اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کی گئی
کہ وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ میرے نوجوان بھائی اور بہنوں کے لیے فرمایا کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کے احکامات کے تابع ہو کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جوانی کون سی بار بار ملنے والی ہے، یہی جوانی کا وقت ہے، انجوائے کر لیجئے، تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ جوانی کسی بھی وقت جو ہے وہ بجھ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس جوانی کی حالت میں اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لی تو یہ جوانی آپ کی رائے گاہ نہیں جانے والی، اور اس کا انداز کیا ملنے والا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوانی کی حالت میں توبہ تائب ہونے والا، اللہ کی عبادت میں، اس کے احکامات میں عمل صالح کرنے والا، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ رہا یہ مفروضہ، یہ بات کہنا، یہ معقولہ کہنا کہ ابھی تو جوانی ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم مسجدوں میں چلے جائیں گے، عبادت بھی کر لیں گے، کون سی جو ہے وہ زندگی ختم ہونے والی۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ پر ایمان لانے والے نوجوان صحابہ ہیں، لیکن کیا ہے کہ اپنی زندگی کا انگ انگ، ایک ایک پہلو خالق کائنات جل جلالہ کے احکامات کے مطابق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اشاروں کے مطابق گزارتے ہوئے نظر آ رہے، اور بڑھاپے کے عالم میں بندگی کی طرف لوٹنا، تو بڑھاپے میں تو جنگلی جانوروں کا سردار بھی توبہ طائب ہو جاتا ہے کہ آج کے بعد میں جنگل میں شکار نہیں کروں گا۔ تو مزہ تو تب ہے کہ جب اللہ نے آپ کو عروج دیا ہے، آپ اپنی عقل کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، باصلاحیت ہیں، با اختیار بھی ہیں، اور اس وقت اپنے اختیارات کو، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے مناسب کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق استعمال کرتے ہوئے۔ تیسرے فرد کا جو ذکر ہوا اس روایت میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ وہ انسان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل ہر وقت اللہ کی مساجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھی ہے، دوسرے کی فکر لاحق ہوتی ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد انتظار میں بیٹھ گیا کہ اگلی نماز پڑھ کے جاؤں گا۔ نمازوں کا، اللہ کی عبادت کا، اس کی بندگی کا، اس کی فرمانبرداری کا احساس اس کے دل میں لگا رہتا ہے، گویا کہ اس کا قلبی رجحان عبادت الہی کی طرف رہتا ہے۔ اللہ اپنی اس بندے کو بھی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ چوتھے نمبر پر ان افراد کا تذکرہ ہوتا ہے جو آپس میں باہم محبت کرنے والے ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات نپٹانے والے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مقصود۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، فرمایا کہ دو آدمی آپس میں محبت رکھتے ہیں، آپس میں تعلق رکھتے ہیں، اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا ہو۔ وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، آپس میں راضی ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، ناراض ہوتے ہیں تو تب بھی اس میں اللہ کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، اور اللہ کے لیے محبت رکھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ اعلان فرمائیں گے، منادی کریں گے، أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ، کہاں ہیں میری خاطر محبت کرنے والے، میرے لیے دنیا میں آپس میں رشتے ناطے تعلق قائم کرنے والے، آئیے میں ان کو اجر اور ثواب سے نوازوں، ان کو انعامات سے نوازوں۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھنا، اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی کہ مومن کے لیے بھائی ہے، اس کے لیے ہم زبان ہونا، اس کے لیے علاقے کا مختلف ہونا،
یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کسی ایک جگہ پہ اس کے بھائی کو تکلیف پہنچے تو اس کا دکھ اور درد محسوس کرتا ہے۔ لہذا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے پیش نظر ایک دوسرے سے تعلق اللہ کی رضا کے لیے رکھنا چاہیے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک پر، ہمارے ساتھ رہیے۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی، شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں۔ کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا پانے والے، اللہ کے عرش کا سایہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون کون ہیں۔ تو اس میں ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ جو انصاف کرنے والا ہے وہ اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ جوانی میں عبادت کرنے والا، مساجد کے ساتھ دل لگی رکھنے والا اور باہم محبت اس بنیاد پر کرے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کی خوشنودی مقصود ہو، تو اللہ ان احباب کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ چوتھے نمبر پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجِمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ وہ انسان ہے جس کو مخالف سمت میں اچھے خاندان والی اور حسب و نسب رکھنے والی، یعنی مال و دولت میں بھی مضبوط ہے، خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے، اور حسب نسب بھی اس کا بہت اچھا ہے، وہ آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، بدکاری پہ دعوت دیتی ہے، لیکن آپ کا جواب ہوتا ہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لہذا یہ کام میرے لائق نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس فرد کو بھی اللہ ایسی جرت اور حوصلہ دکھانے پر اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور یہ بات نوجوانوں کے لیے بالخصوص اور ہر فرد کے لیے بڑی ہی نہایت توجہ کی طلب ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ہر ایک جوانی میں جو ابھی دہلیز میں قدم رکھ رہا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ہاں جی، سارے اسی بھاگم تیل میں پڑے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت سارے اچھے گھرانے بھی ہیں، لیکن چند ایک کی وجہ سے معاشرے کا ماحول خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا کہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے لوگ بدکاری کے ہاں جی رسیا ہیں۔ ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اگر ہم عزت پانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، باوقار اور شرفاء والی زندگی چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بدکاری جیسے فعل سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے الگ تھلگ کر لیں۔ اور اس کے لیے مثال قرآن کریم نے یوسف علیہ السلام کی دی۔ سورہ یوسف کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت رکھنے والو، یوسف علیہ السلام کا قصہ، واقعہ تمہارے لیے بڑی فضیلت اور عبرت رکھتا ہے۔ دیکھیں، یوسف علیہ السلام غلامی کی حیثیت میں، اس لیے غلامی کی حیثیت میں ہے کہ جب وہ ملک کے اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو جس کے گھر میں ہوا کرتے تھے وہ کہا کرتی تھی کہ اس کے غلامی کے پیپر اب بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اور دوسری طرف ایک بڑے خاندان کی خاتون ہیں اور ان کی پوری منسٹری اور کابینہ کی خواتین ہیں جو یوسف علیہ السلام کے پیچھے لگی ہوئی۔ انہوں نے جیل میں جانا برداشت کر لیا، مگر کسی کے ساتھ غلط کاری کا ارتکاب نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پھنس جاتے ہیں۔ دیکھیے، یوسف علیہ السلام محل کے 7 دروازوں کے اندر ان کو بند کر کے بدکاری کے لیے ابھارا گیا، ان کو تیار کیا گیا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے اللہ سے مدد اور پناہ طلب کی۔ وہ دروازے، وہ لاکب سارے کے سارے جو ہے وہ کھلتے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور اس کے ساتھ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے صبر کرنا کیا ہے کہ اللہ کی حدود میں قائم، جو اللہ نے قائم کی ہوئی ہیں حدود، ان کے اندر رہیے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کر رہیے، اللہ کے احکامات کے تابع رہیے، تو اللہ مخالفین کی چالوں سے، ان کے حربوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس قدر محفوظ کیا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے اللہ کے حکم سے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، وہ خاتون ہی جھوٹی ہے،
جیل کا عرصہ گزارا، جیل سے باہر نکلے تو وہ ساری خواتین نے مل کر گواہی دی کہ ہم ہی غلط تھی، یوسف علیہ السلام تو پاکیزہ انسان۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کس قدر عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ اور آج اگر ہمارا نوجوان بے راہ روی کی طرف لپکا ہوا ہے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا، کوئی کشش ہوتی، کوئی اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ پیکج ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے کون سا فن خاں جو ہے وہ کام کر لیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، صرف اور صرف شیطانی خیالات ہیں اور اس کا بنایا ہوا جال ہے جس میں وہ آج ہمیں پھنسانا چاہتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ رجوع اللہ کرنے والے بنیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، خوف کھانے والے ہوں گے تو یقیناً ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور پانچویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ يُنْفِقُ مَالَهُ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، کہ انسان مالدار ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے اور بائیں کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا خرچ کیا۔ گویا کہ دائیں طرف خرچ کیا تو بائیں طرف والے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اخفا رکھتا ہے، خاموشی سے خرچ کرتا ہے، پوشیدگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ انسان ظاہری طور پر بھی خرچ کر سکتا ہے، دکھاوے میں بھی خرچ کر سکتا ہے، نیت کی درستگی ہو، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ فی سبیل اللہ اپنے مال کو خرچ کرنا، اس کی تو فضیلت اللہ رب العزت کے حضور نے اتنی زیادہ بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو اٹھائیں گے مجمع عام سے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما دیں گے۔ یقیناً یہ عزت و اکرام، یہ احترام، یہ مقام، یہ افتخار بہت بڑی بات ہے، اللہ ہم سب کو جو ہے یہ نصیب فرمائے۔ تو آخری بات جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، خالق کائنات جل جلالہ اپنے کس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْهُ عَيْنَاهُ، اکیلے میں بیٹھا ہے، تنہائی میں ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، نافرمانیوں کو یاد کرتا ہے، سابقہ زندگی کے گزرے ہوئے ایام کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں نافرمانی کی، میری زندگی کا تو کوئی کام اچھا ہے ہی نہیں۔ احساس پیدا ہو جاتا ہے، تنہائی میں ہے، پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، نرم گرم بستر کو چھوڑتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کو راضی بھی کر رہا ہے، ماتھا بھی رگڑ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہا ہے، اور دل میں یہ احساس جو ہے وہ چل رہا ہے کہ یا اللہ یہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، آئندہ جتنی بھی میری زندگی ہے تیری اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاروں۔ ذکر اللہ خالیا ففاضتہ عیناہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رونے والا یہ شخص، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رہنے کا مقام عطا فرمائیں گے، اعزاز عطا فرمائیں گے۔ آج دنیاوی معاملات کے اندر ہمیں کوئی نقصان ہو جائے، ہمیں کوئی تھپڑ مار کے چلا جائے، ہماری کوئی بے عزتی کر کے چلا جائے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے۔ ایک اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں صحیح جگہ نہیں بنا سکا کہ ہمیں کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے رونا دھونا آ جائے۔ تو یہ رونا، اللہ کا ڈر اور خوف محسوس کرتے ہوئے رو پڑنا اور رونے کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، یہ انسان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی رونے کی کوشش کرتا ہے لیکن رو نہیں پاتا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے مکھی کے سر کے برابر ہی، آنسو کیوں نہ ہو؟ فرمایا حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ تو گویا انسان اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رونے کی کوشش تو کرے۔ آج ہماری تنہائیاں محفوظ نہیں، آج ہم لوگوں کے سامنے تو شرفا ہیں اور تنہائیوں میں
بڑے بڑے گل کھلانے والے لوگ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی تنہائیاں عظمت والی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنی اگلی آنے والی زندگی کی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی پلاننگ کریں اور دن رات محنت کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنے والا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے مہمان اکرم حریری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.